اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان بہت اچھی شخصیت، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے والے، پہلے بھی الحمدللہ ہمارے اس نور ہدایت کو رونق بخش چکے ہیں، ہمارے اس پروگرام کو رونق بخش چکے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا عبد القدیر قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا بہت شکر ہے، رب کائنات کا کرم ہے کہ ہم یہ سلسلے کو بھی آگے لے کر چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اسلام میں شوہر کے بیوی پر حقوق، شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بیوی اپنی تنہائی کی خلوت کی باتیں اپنی دوستوں سے یا تنہائی کی باتیں باہر کسی سے اگر شیئر کرتے ہیں، یا کوئی شوہر اپنی بیوی کی باتیں اپنے، جیسے کہ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر کوئی پردہ نہیں، ہر کوئی باتیں شیئر کر رہا ہوتا ہے، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دوست احباب آپس میں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ایسے شخص پر جو اپنی بیوی کی باتیں، اور ایسی عورت پر جو اپنے شوہر کی باتیں لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، ان پہ خدا کی لعنت ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، خدا کی لعنت جس پہ ہو، پوری کائنات کی اس پہ لعنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے ناراض ہیں جو اس طرح کی تنہائی کی، خلوت کی، جلوت کی باتیں لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ شوہر کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر اور بیوی کو آپس میں کس طریقے سے رہنا چاہیے، کس طرح ان کو آپس میں پیار کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں پیار کی بڑی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت باقاعدہ موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شوہر کا حق بیوی پر ارشاد فرمائیے گا۔ ماشاءاللہ حمید بھائی، آپ ہمیشہ اپنے پروگرام کے حوالے سے بہت ہی اچھے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آپ نے جس موضوع کا انتخاب آج فرمایا ہے بہت ہی ضروری ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو معاشرے کی خواتین ہیں، جو زوجہ ہیں، ان کو کھلے دل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور خوش اسلوبی کے ساتھ اور دل کے ساتھ مطمئن ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دل یقین کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو قبول کرنا پڑے گا۔ جب تک کہ بات قبول نہ کی جائے اس وقت تک کہ بات کا اثر سامنے نظر نہیں آتا ہے۔ تو جس حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج بیوی کے پر شوہر کے حقوق کے حوالے سے، تو کوئی بھی بیوی یہ نہ سمجھے کہ اسلام نے کسی کے اوپر کے ساتھ ناانصافی کا مظاہرہ کیا ہے، بلکہ اگر جہاں پر بیوی کی ذمہ داری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہیں پر کہیں اور قرآن کی دیگر آیات میں شوہر کی ذمہ داری کے حوالے سے بھی بات ہوا کرتی ہے۔ تو کوئی اپنے آپ کے بارے میں یہ نہ سمجھے کہ ہماری ذمہ داری کا بیان تو ہو رہا ہے، شوہر کی ذمہ داری کا بیان نہیں ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک بیلنس بات کرتا ہے ہمیشہ، جس کی جہاں پر جو ذمہ داریاں ہیں، ضروریات ہیں، اس کی اہمیت اسلام اس کو مکمل امپورٹنس دیتا ہے۔ حضرت خدا نخواستہ اگر کسی کی ذہن میں ایسا سوال آ ہی جاتا ہے، ایسی بات آ ہی جاتی ہے، تو اس کو وہ واقعہ یاد کرنا چاہیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو عورت کو عزت بخشی ہے، عورت کا تو مقام ہی نہ تھا، عورت کو تو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، سرکار ہی نے تو عزت بخشی، اسلام نہیں تو یہ مقام عطا فرمایا۔ بالکل، اور ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہماری خواتین جو ہے وہ جب کبھی ان کے سامنے اسلامی احکام کو بیان کیا جائے تو وہ کوشش کریں کہ وہ ان میں سے ہوں کہ جس کو اسلام نے پسند فرمایا ہے، اور وہ ان خواتین میں سے نہ ہوں جس کو اسلام نے پسند نہیں فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام کس طرح کی خاتون کو پسند کرتا ہے، کس طرح کی بیوی کو پسند کرتا ہے، تو آپ اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہمیں رہنمائی فرماتی ہے۔ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ نیک اور پاک باز اور بہترین اور مثالی بیویاں وہ ہوتی ہیں، مثالی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو فرما برداری کرنے والی ہیں اور خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت کی محافظت کرنے والی ہیں، جس طرح اللہ نے انہیں حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تین مختصر خصوصیات بیان کی گئی ہیں ذمہ داری عورت کے حوالے سے، اور اس عورت کو، اس بیوی کو جو ہے اسلام میں آئیڈیل کہا گیا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ نے جس بات کی حفاظت کرنے کا انہیں حکم ارشاد فرمایا وہ
خاوند کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرتی ہیں، اس کی اطاعت کرتی ہیں، اور اس کی جو ہے وہ قدر کرنے والی وہ عورتیں ہیں۔ تو اس طرح کی آئیڈیل عورتوں کو اسلام نے پسند فرمایا۔ ان میں سے اگر ہم باتوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تو 3-4 باتیں ایسی ہیں جو عورت کے حوالے سے بڑی واضح ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ وہی عورت اسلام میں بڑی آئیڈیل ہے کہ جو اپنے خاوند کی اطاعت کرنے والی ہو، الا یہ کہ خاوند اسے اللہ نہ کرے، نافرمانی کا حکم دے اللہ اس کے رسول کے حوالے سے، لیکن دیگر تمام احکامات کے اندر اس بیوی کا اپنے شوہر کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 تو یہ، اور نمبر 2 یہ ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور اس کے مال کی محافظت کرنا اس کے لیے اس پر ذمہ داری ہے۔ تو بہترین اور کامیاب بیوی ہی اصل میں وہی ہوتی۔ دیکھیے ہم اور ہماری عورتیں آج کل ہمارے یہاں اس بات کا رونا روتی ہیں کہ وی آر ناٹ گیون دا رائٹس، وی آر ناٹ گیون دا رسپیکٹ بائی دا ہسبینڈ، ٹھیک ہے نا، اینڈ دا ہسبینڈس آر ناٹ پرفارمنگ دا ڈیوٹیز ان اے پراپر وے۔ تو دے کمپلین اباؤٹ دی ہسبینڈ کہ ہسبینڈ ہماری ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ کاش ہم یہ بھی سوچیں کہ کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کیا ہم اپنے آپ کو ایک مثالی بیوی بنانے میں کامیاب ہو سکے ہیں یا نہیں ہو سکے۔ تو یہ سب سے بڑا کرائیٹیریا ہے جو قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو آئیڈیل اور بہترین اور کامیاب ازدواجی زندگی کے اندر بیوی وہی ہوتی ہے کہ نمبر 1 تو یہ کہ جو شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوں۔ اس پر اب بات کریں گے انشاءاللہ کہ اطاعت کا پہلو کیا ہے، اور ہمارے یہاں 99% مسئلے ہمارے گھر کے خاندانوں کے اندر مسئلے پیدا اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ شوہر بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی۔ پہلی بات تو یہ اطاعت کرنے کا پہلو ہمارے یہاں ختم ہو گیا۔ دے believe about themselves that we are the equal one and we have the right to deny the order of the husband is not like God for me۔ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے یہاں پہ، لیکن آپ کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کا حکم اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اسی اللہ نے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس اللہ نے اس رشتے کو ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، نکاح کے ذریعے سے شوہر کا تعلق قائم کرنے کا ہمیں موقع فراہم کیا ہے، اسی رب نے ہمیں کہا ہے کہ تم نے شوہر کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ اب اطاعت کا لیول کیا ہے انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس کے حوالے سے آگے یہاں پہ۔ تو فی الوقت یہ سمجھ لیا جائے کہ بیوی وہی آئیڈیل اچھی ہوتی ہے کہ جو اپنے شوہر کو خوش کرنے والی ہوتی ہے، اس کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت کی محافظت کرنے والی ہوتی ہے۔ اچھا حضرت، جیسے کہ شوہر کی اطاعت پر شریعت کا کتنا زور ہے، شریعت کیا فرماتی ہے بیوی کے لیے کہ شوہر کی کتنی اطاعت اور کہاں کہاں شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے؟ یہ آپ نے بہت ضروری بات فرما دی یہاں پہ کہ شوہر کی اطاعت کے حوالے سے کتنا سخت حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے شاید واقعہ سنا ہوگا، اور یقیناً آپ ماشاءاللہ علماء کرام کی صحبتوں میں ہوتے ہیں، ان کی تقاریر سے آپ استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے بڑا زبردست واقعہ ایک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا کہ ایک شخص نے معجزہ مانگا درخت کے، جو ہے وہ آپ کی طرف آئے اور سلام کرے، آپ کو پہچانے، حضور نے اس کو کیا آپ نے پیش فرمایا اور معجزہ وہ سامنے آ گیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو سجدہ کروں، آپ اتنے زبردست نبی ہیں اور باکمال نبی ہیں، دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سجدہ کرنا حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، سجدہ تعبدی تو آلریڈی ویسے ہی حرام ہے۔ کہا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں اپنی امت کی بیویوں کو کہتا اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اطاعت کا یہ لیول اللہ اس کے رسول نے چوز فرمایا ہے ہمارے اس خواتون کو سوچنا ہی چاہیے کہ ہمیں کس کو خوش کرنا ہے۔ ہم صرف اور صرف شوہر کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں یہاں پہ، اور اس میں کسی کے گرنے کا معاملہ نہیں ہو جاتا۔ آپ اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے میں اپنے آپ کو گرا ہوا کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کیا آپ کا لیول گر جاتا ہے؟ کیا آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے؟ کیا آپ کا وقار ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ آپ رب کی اطاعت میں جب سجدہ ریز کسی کے سامنے ہو جائیں، اللہ کے سامنے ہو جائیں، تو وہ سجدہ آپ کو بلندی پر لے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد اس خاتون پر یہ لازم ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کا یہ لیول رکھے اپنے ذہن کے اندر، یہاں پہ اس کو کبھی جانے نہ دے۔ اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے 2 طرح کے لوگ ہیں کہ جس کی عبادت ان کے سر کے اوپر سے نہیں جاتی۔ اب دیکھیے کہ کتنے اطاعت کو زور دیا گیا اور اس کی بات ماننے کو، اس کو راضی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا کہ 2 لوگوں کی عبادت کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی عبادت سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ کہا کہ ایک وہ غلام ہے کہ جو اپنے آقا کی فرمانبرداری نہیں کرتا، یعنی کہ اگر کسی نے کسی کو غلام بنا لیا، زمانہ غلامی کا آج کل کے تو زمانے میں بہرحال نہیں ہے، لیکن یہ اس زمانے کی مثال دی جا رہی ہے کہ جہاں پر غلامی کا دور تھا۔ تو غلام اگر اپنے آقا کی فرمانبرداری نہیں کرتا اور صرف نمازوں میں لگا رہتا ہے نفل نماز کے حوالے سے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری عبادت مجھے اوپر لے جائے گی، تو ایسا نہیں ہے، اس کو اپنے آقا کی فرمانبرداری کرنا بھی ضروری ہے۔ فرائض کے علاوہ، فرائض سے فارغ ہونے کے بعد وہ اس کے کام کاج کرے گا جس کے لیے اس نے اس کو ہائر کیا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح تاکہ وہ نافرمان بیوی جو یہ سمجھتی کہ میں شوہر کو ساری رات ناراض رکھوں، سارا دن ناراض
رکھوں اور میں عبادت میں لگ جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی عبادت جو ہے وہ سر کے اوپر بھی نہیں جاتی جو شوہر کی نافرمانی کر کے عبادت میں لگی ہوئی ہیں۔ تو سوچنا چاہیے کہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، ہم اپنے آپ کو مثالی مسلمان بیوی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارا عمل اس کے بالکل خلاف جا رہا ہے۔ اچھا آگے چلیے گا یہاں پہ، تو بہت امپورٹنٹ بات، نفلی روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے شوہر کی اجازت کے بغیر۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کس قدر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے شوہر کا حق بیوی کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ مستقل نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے شوہر اگر نہیں چاہتا کہ وہ روزہ نہ رکھے تو عبادت کے اوپر بھی شوہر کی پسند اور ناپسند کو معیار جب بنا دیا گیا تو معاملات کے حوالے سے کس قدر آپ کو محتاط ہونا بہت ضروری ہو جائے گا۔ پھر میں کہتا ہوں اپنے ناظرین سے، خدا کے واسطے آپ ذہن میں یہ بات نہ لائیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایسے معاملات کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہو، نہیں، اسلام کے قانون آپ کو عزت دیتے ہیں، اسلام کی مثالیں آپ کو عزت دینے والی ہیں، اسلام کے اقدار، اسلام کی بتائی ہوئی طریقہ کار جس پر آپ چل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں، ناکام کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ جیت جائیں گے، آپ کا معاشرہ جیت جائے گا، آپ کے گھر والے جیت جائیں گے، آپ کے شوہر کا دل آپ سے خوش ہو جائے گا، آپ کے گھر والے، آپ کا گھر مثالی گھر بن جائے گا۔ تو خدا را یہ آپ نہ سمجھیں کہ اسلام کی قوانین آپ پر کوئی معاذ اللہ جبر کرنے والے ہیں، بلکہ آپ کو عزت دلانے والے ہیں۔ یہ جی حضرت، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نفلی روزہ بھی بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ اگر ایک شوہر خود روزے بھی نہیں رکھتا، فرض روزے بھی نہیں رکھ رہا، نماز بھی ادا نہیں کر رہا، اس کا یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام سے اس نے دوری اختیار کر لی، کہلاتا تو مسلمان ہے لیکن اسلام کے ارکان پر عمل پیرا نہیں ہوتا، اس شوہر کے لیے بھی یہی حکم ہے، اس بیوی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنی شوہر کی بات مانے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا حامد بھائی، اور آپ نے ماشاءاللہ ابھی آپ کی کوالٹی کہ آپ جو ہے وہ باتوں میں سے نئی نئی باتیں ماشاءاللہ نکالتے ہیں۔ دیکھیے حالت ایمان میں اگر شوہر آپ کا ہے تو اس کی اطاعت کرنا یا اس بیوی پر ذمہ داری ہے۔ اچھا یہ سارے مسائل کافروں کے لیے نہیں ہیں، یہ ساری باتیں، ساری حد بندیاں، ساری لمیٹیشن کافر شوہر بیوی کے لیے نہیں ہیں، ہم مسلمان کی بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ بد عمل ہے یا بے عمل ہے لیکن حالت ایمان کے اندر ہے، وہ قادیانی نہیں ہے، وہ بد مذہب نہیں ہے، وہ کسی اور معاذ اللہ گمراہ فرقوں سے تعلق نہیں رکھنے والا ہوگا، وہ اگر مسلمان ہے اور حالت ایمان کے اندر بھی ہے تو اس کو فالو کرنا، اس کی اطاعت کرنا اس بیوی پر ضرور۔ اس کی وجہ بتاؤں میں آپ کو یہاں پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان والا شوہر اس کی اطاعت بیوی نہ کرے، اسے اذیت دے، اس کی نافرمانی کرے، تو اس ایمان والے شوہر کے لیے حور عین جنت میں کہتی ہیں کہ تو کیسی بدنصیب عورت ہے کہ تیرا شوہر حالت ایمان میں بھی ہے اور تو اس کی اطاعت نہیں کر رہی، ہم اس کو خوش کریں گے جنت میں آنے کے بعد۔ تو حالت ایمان میں رہنا یہ بہت بڑی ایمان کی اہمیت بھی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن حضرت حالت ایمان میں رہنا لیکن فرض ادائیگی سے دور ہے وہ، اور اپنی بیوی کو بھی دور کر رہا ہے کہ اگر نماز کا ٹائم ہے نماز کے لیے جا رہے اس کو منع کر رہا ہے، اس کا دراصل نماز پڑھنے سے منع نہیں کر رہا، کسی کام پہ جانے منع کر رہا ہے، تو کیا اس کا گناہ نہیں ملے گا؟ بالکل گناہ ملے گا، بلکہ دیکھیے ایسے تمام اعمال کی جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو شوہر کہے یا جو بھی کہے اس پر عمل کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ آقا کی ذمہ داری کہ وہ مالک کے اس کہنے پر عمل کرے، اور نہ بیوی کی ذمہ داری کہ اپنے شوہر کے معاذ اللہ نماز سے رکنے پر وہ عمل کرے۔ اب اس کے لیے جہاد یہ ہو جائے گا کہ وہ کام کرے جو اللہ اس کے رسول نے کرنے کا اس کو حکم دیا ہے۔ آپ بالکل صحیح کہنا، ہمارے ہاں بعض گھر میں ایسے فتنے والے گھر ہو جاتے ہیں، بد عملی والے گھر ہو جاتے ہیں، دین سے لوگ دور ہو جاتے ہیں کہ معاذ اللہ رمضان کے روزے رکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ بعض شوہر ایسے بھی ہیں، آپ حیران ہوں گے، آپ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ شوہر نے چونکہ خود کھانا پینا ہوتا ہے، گھر کے کام اس سے بیوی سے لینے ہوتے ہیں تو وہ تخفیف کرنے پڑیں گے کام کاج کے اندر، تو وہ شوہر اس پر لاگو کرتا ہے کہ آپ نے رمضان کے معاذ اللہ روزے نہیں رکھنے، یا آپ نے جو ہے وہ نماز ٹھیک ہے پڑھ لیا جائے گا بعد میں دیکھا جائے گا، میرے کام پہلے کرو۔ تو ہر فرض کی ادائیگی اللہ اس کے رسول کے فرما برداری کے اندر اگر شوہر بیچ میں آ رہا ہے تو then we will give no importance to them۔ پھر یہاں پر اسلام آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اسلام آپ کو پوری اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے عمل کو فالو کریں، آپ شوہر کی بات کو اگنور کریں، لیکن نفل تک کی حد تک لمیٹیشن اسلام نے اجازت دی ہے یہاں پہ کہ شوہر جو ہے اس کی اطاعت کی جائے اور بیوی اس کی بات کو سماعت کرے۔ بہرحال ایک اور بہت اہم بات یہاں پہ کہ اگر بیوی کا انتقال اس حالت میں ہو جاتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، دیکھیے آپ اطاعت کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ، تو نافرمانی ناراضگی کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بیوی کا انتقال اس حال میں ہو جاتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا، اللہ اسے نہیں بخشے گا۔ تو بیوی کے بارے میں یہ ذمہ داری ان کے اوپر عادت ہے کہ وہ کوشش کریں کہ اپنے شوہر کو راضی رکھیں، ہاں منکرات کے ذریعے سے نہیں بلکہ ہر جائز اور حلال طریقے کو اختیار کر کے اپنے شوہر کو راضی رکھیں اور دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ان کا شوہر ان سے جو ہے وہ راضی ہو۔ اب
سنیے گا یہاں پہ ایسی تمام عورتوں کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی نافرمانی اور اس کے احسانات کا شکر ادا نہ کرنا یہ عورت کو جہنم میں لے جاتا ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ خاوند کی نافرمانی اور اس کے احسانات کا شکر ادا نہ کرنا یہ اس عورت کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہ دونوں سے بچا جائے, ہماری خواتین دونوں معاملات سے بچے کہ ایک شوہر اپنے بیوی اور بچوں کے نفقے کو پورا کر رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر مال خرچ کر رہا ہوتا ہے, تو اس کی نافرمانی کر کے اسے اذیت پہنچانا, اسے ناراض کرنا, اسے ٹیز کرنا یا اس کے سامنے اپنی بڑے ہونے کا دھونس اس کے اوپر ڈال دینا, یہ کوئی بھی کہیں برابر نہیں ہے. ہاں ہم یہ بات مانتے ہیں کہ جہاں پر عورتوں کے حقوق ہیں وہاں پر مردوں کے بھی حقوق ہیں, دونوں اس حقوق کے اندر برابر ہیں. ہم نے ایک پروگرام اس پہ کیا ہوا ہے نا حضرت, جی ماشاءاللہ, مقام کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے. اچھا حضرت, جیسے کہ شوہر اگر پریشانی میں مبتلا ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس دوران ایک اچھی عورت کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ایک اچھی خاتون کی بہت ساری خوبیاں ہیں اور انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ مزید چل کر کے یہاں پہ, لیکن یہاں پر یہ بات جان لی جائے کہ شوہر اور بیوی دونوں ہر طرح کے دکھ اور سکھ کے ساتھی بن جاتے ہیں. اگر سکھ کا معاملہ ہو تو شوہر بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور دکھ کا معاملہ ہو تو بیوی شوہر کے بھی ساتھ اس کے ہونا اس کی ذمہ داری ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال میں پیش کروں گا یہاں پہ, آپ پر کس کس طرح کی آزمائشیں آئیں. آپ دیکھیے کہ کس کس طرح کے اللہ تعالیٰ نے آپ سے امتحانات لیے, لیکن آپ کی زوجہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود گھروں کا کام کاج کرتی, وہاں سے چیزوں کو جمع کر کے لاتی, حضرت ایوب صاحب کے زخم کو صاف بھی کرتی, ان کے ساتھ آپ نے نہیں چھوڑا, پورے گاؤں والوں نے قبیلے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا, آپ کے جسم مبارک کو باہر لے کر کے وہ رکھ دیا جسم کے اندر ان تمام جو ہے بننے والے پیپ اور زخم کی وجہ سے. لیکن بیوی ایسی فرما بردار ہے ماشاءاللہ کہ اس نے آپ کا بالکل بھی ساتھ آپ نے نہیں چھوڑا. بہرحال یہاں تک کہ بعض معاملات پہ آپ نے قسم بھی ارشاد فرما رہی تھی, پھر اللہ نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح کے تنکوں کو جمع کر لو کہ تم نے جو ہے 100 ان کو مارنے کا حکم کی قسمیں کھائی تھیں, تو 100 تنکوں کو جمع کر لو, اس سے ایک ہلکا سا مار دو تو تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی. بہرحال خاتون کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ اگر اس کا شوہر, لازمی سی بات ہے کہ مصیبت میں ہے, پریشانی میں ہے, دکھ تکالیف کا معاملہ ہو جاتا ہے, تو اس کی تیمارداری کرے, اس پر بھی اجر ہے, اس کے ساتھ اس کے دکھ سکھ کو بانٹے اور اس کی چیزوں کو سمجھے, اس کو انڈرسٹینڈ کرے اور اس کی تکالیف کو اپنی تکلیف سمجھے, اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے. یہ نہیں کہ جب وہ صحت مند تھا, جب وہ کما رہا تھا, جب آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے قابل تھا, اور ہمارے معاشرے میں ایسی بے شمار مثالیں ماشاءاللہ موجود ہیں. We have seen the women that they have come forward, اور وہ معاشرے میں آگے بڑھ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو باہر نکالا کام کاج کے اندر, حالانکہ ان کے شوہر لائف ٹائم کے لیے اللہ نہ کرے لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ پیرالائز ہو جاتے ہیں, وہ کام کاج کے بھی قابل نہیں ہوتے. تو ایسی مثالیں ماشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہیں, اور اسلام ہمیں انکریج کرتا ہے یہاں پر ایسی خواتین کو کہ وہ یہ نہ دیکھیں کہ بس جب تک وہ صحت مند تھا اس کا تعلق ہمارے ساتھ رہے گا, اس کی تیمارداری کریں, اس کی دیکھ بھال کریں, اس کی ضروریات کو پورا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا. اچھا حضرت, ایک اچھی زوجہ بننے کے لیے عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں چاہوں گا اگر آپ انبیاء اکرام کی, جیسے آپ نے ابھی ذکر فرمایا, کوئی بھی ذکر ارشاد فرما دیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے, ارشاد فرمائیے گا. بہت اچھی بات کی آپ نے ماشاءاللہ, اور اس کے حوالے سے میں ترمذی شریف کی بڑی جامع حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. کاش ہمارے ناظرین اس کو یاد بھی کر لیں اور اس کو زندگی میں نافذ کرنے والے بن جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور کامیاب اور آئیڈیل زوجہ کی مثال اس سینٹنس کے اندر فرمائی ہے, افضلہ لسان ذاکر. جو اچھی خاتون ہیں ان کی زبان ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والی ہوں گی. پہلی بات تو یہ افضلہ لسان ذاکر کہ ان کی زبان سے ہمیشہ اللہ کا ذکر ہی آپ کو ملے گا. نمبر 2 وقلب شاکر کہ ان کا دل ہمیشہ شکر ادا کرنے والا ہوگا, وہ ناشکری کرنے والی نہیں ہوں گی. اور وزوجتہ مؤمنہ اور وہ ہر جو ہے وہ حالت کے اندر اطمینان کی کیفیت میں ہوں گی, اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تذبذب کا شکار نہیں کریں گی. ان کا یقین ہوگا, ان کا آگے ان کی امیدیں ان کے ساتھ ہوں گی, اور وہ اطمینان قلب کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ وہ کھڑی بھی ہوں گی. وتعینہ علی دینہ اور وہ اس کے ہر معاملات کے اندر اس کی مدد کرنے والی ہوں گی. یہ ایک اچھی خاتون کی نشانی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا. پھر یہ فرمایا المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ کہ عورت جو اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی نگراں ہے. آپ اپنے خاوند کے گھر کی بھی نگرانی کرنے والی ہیں اور آپ اپنے خاوند کے بچوں کی بھی نگرانی کرنے والی ہیں, تو دونوں کی سپرویژن کرنا, اس کو سیف گارڈ کرنا, اس کو پروٹیکشن دینا, دیٹ از the responsibility. I have seen many women they are working in institution اور اپنے شوہر کو بھی دیکھتی ہیں, گھر کو بھی دیکھتی ہیں, بچوں کو بھی دیکھتی ہیں. they are exemplary one کہ وہ بڑی مثالی ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو مثالی عورت کہا ہے اور اچھی خصوصیات میں شامل آپ نے فرمایا ہے.
اس حوالے سے جو ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بدصورت یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بہت خوبصورت بعض اوقات نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سارے انسان ہیں، رب کا یہ قدرت ہے۔ تو حضور کے ایک بڑے ہی پیارے صحابی ہیں، تو طبرانی میں یہ واقعہ موجود ہے، اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا چہرہ کچھ اتنا بیوٹیفل اسمارٹ جیسے ہوتا ہے وہ نہیں تھا۔ میں وہ لفظ استعمال تو نہیں کروں گا صحابی کے لیے، صحابی نے حضور کے چہرے کو دیکھا ہے تو ان کے لیے میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں، بہرحال تو ایک بیوٹیفل والا ایک اسمارٹ چہرہ، گڈ لکنگ والا چہرہ ان کا نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی کے پاس آئے تو حضور نے ان کے گھر کے معاملات کو پوچھا کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کس طرح سے رہتی ہے، حالانکہ ان کی بیوی کے بارے میں یہ تھا کہ ان کی بیوی بڑی حسن و جمال والی، بڑی خوبصورت ہے، بیوٹیفل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری بیوی کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری بیوی جو ہے وہ میری اطاعت کرتی ہے، میری بیوی میری دیکھ بھال کرتی ہے، میری بیوی مجھ سے لڑائیاں بھی نہیں کرتی، میری بیوی میرے گھر کی غیر موجودگی میں میرے گھر کا خیال بھی کرتی ہے، میرے بچوں کا بھی خیال کرتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت تو جنتی عورتوں میں سے ہے، سبحان اللہ، کہ جو اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود اپنے جو لیول کا بائی فیس اگرچہ وہ شوہر نہیں ہے، اس کے باوجود وہ شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہے، شوہر کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے، اور اس کی عزت بھی کرتی ہے، اس کے بچوں کی بھی عزت کرتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شی از فرام دا ویمن آف پیراڈائز، کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے اور وہ جنت میں جانے والی ہے۔ یہ طبرانی کے اندر یہ روایت آئی ہے، تو دیٹس یہ ایگزامپل فار آل آف دا ویمن آف دا اسلامک سوسائٹی، کہ اسلام آپ کو جو ہے وہ امپاور کرتا ہے، آپ کو اسلام جو ہے وہ معاذ اللہ گرنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، بے شک اسلام ہی نے تو عزتیں بخشی ہیں عورت کو بھی، اور اسلام نے شوہر کا مقام بھی بڑا بلند کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک کہ میاں بیوی کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے، آپس میں جو ایک رشتہ قائم کیا ہے اسلام کے ذریعے، اللہ رب العزت ہم سب کو جتنے بھی احباب ہیں جو اس رشتے کے حق میں اس وقت، جو اس رشتے میں مبتلا ہیں، جو اس رشتے میں جڑ چکے ہیں، اللہ رب العزت پیار محبت عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ میں حضرت آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں، جو کہ آپ کا انداز ہے، آپ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا سننا، حضرت کا بیان کرنا اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، سب کا خیال رکھیے گا، اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔